Hi, this is Hassan Sayed from Germany. اور جمال ٹاکر ہے فرانس سے. یہ ویڈیو ایبرپٹ ہے. مجھے کمپیل کیا چند ویڈیوز نے کہ میں یہ چند لفظ بولوں، حالانکہ مجھے جمال ٹاکر صاحب کی انسٹرکشنز ہیں کہ وی نیڈ ناٹ ٹو اسپیک نتھنگ. بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ بھگتے ہیں. تو بات یہ ہے ویڈیو دیکھ رہا تھا میں، اس میں لوگ عمران خان کو بد دعائیں دے رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کو یہاں تک بد دعا دینے کہ اس کو اٹھا لو، اس کا جنازہ تک پڑھ دیا ایک ویڈیو میں. تو مجھے ہنسی آتی ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ان لوگوں کی تکلیفوں پہ، بھوکوں پہ، ان کو جوتے پڑنے پہ، ان لوگوں کو مہنگائی کے پہاڑ ٹوٹنے پہ ہنسی آتی ہے. افسوس نہیں ہوتا. میں ان کے بوتھے دیکھتا ہوں، ان کی شکلیں دیکھتا ہوں، ان سب کی جو بھی بکواس کر رہے ہیں، مر گئے، لٹ گئے. یہ عام عوام جس کو اپنے ہینڈسم پرائم منسٹر کی ضرورت تھی، جو کہ ہینڈسم عذاب ثابت ہوا ان کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ حدیں توڑی تھی اس کو لانے کے اوپر اور ناچ گانے کے اوپر. آج کہہ رہے ہیں کہ ہم بدعا دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمیں اللہ معاف کرے کہ ہم نے ووٹ دیے تھے. میرا مختصر سی یہ بات کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ پاکستان کا میڈیا، جس کا کہ میں یہ شرط دینے کے لیے تیار ہوں کہ 95% اینکرز جو ہیں، نہ ان کی تعلیم ہے، نہ ان کا کوئی تجربہ ہے، نہ انٹرنیشنل افیئرز میں ان کو کچھ آتا ہے، نہ ان کو ہسٹری میں کچھ آتا ہے. وہ صرف اور صرف بکواس کر سکتے ہیں. اردو بولتے ہیں، 1.5 انچ کی زبان لگی ہوئی ہے، چاہے وہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک جتنے بھی ہیں، وہ اردو بھی ان کی صحیح نہیں بولتے. انگلش کو اگر اردو میں بولنا پڑے تو وہ نہیں بولتے. ایک آدمی بات کر رہا تھا، اینکر جو کہ بڑا ٹاپ اینکر ہے، آٹے کے بحران پر بات ہو رہی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا یہ فلور ملوں کا یہ ہو گیا تو فلور ملوں کا یہ ہو گیا تو فلور ملوں کا یہ ہو گیا. اس الو کے پٹھے کو جو کہ بڑا ٹاپ کا اینکر بنتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فلور لفظ ہوتا ہی نہیں ہے. فلور صرف فرش کو کہتے ہیں. آٹے کی مل کو فلار مل کہتے ہیں. فلار. میں نے چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اس کو وائڈر کینوس پہ سمجھو. یہ میں نے اس کا ذکر صرف اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ مجرم ہیں تم لوگوں کے. یہی اس وقت ڈنکے بجا رہے تھے، بلا بلا کے انٹرویو کر رہے تھے، اور اتنے دعوے مار رہے تھے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے. یہی ہیں وہ کنجر کے بچے. آج بیٹھ کے پھر بلا کے تو اب اس کے خلاف بول رہے ہیں. ان لوگوں کا ریکارڈ کے حساب سے ان کا یہ دیکھے کہ کس کس نے اس وقت اس حکومت کی ان لوگوں کی تعریف کی تھی اور عوام کو غلط طرف لگایا تھا یا عوام کو ریالٹی نہیں بتائی تھی. ان لوگوں کو رخصت ہو جانا چاہیے شرافت اور عزت سے، کیونکہ وہ گورنمنٹ تو آئے جو تم لوگوں کو جوتے مار کے تمہارے اس میڈیا کے اس سے نکالے گی. اور یہ وقت آئے گا جیسے اگر عمران خان نے ایک سول گورنمنٹ ہوتے ہوئے تمہارے اندر بمبو دیا ہے تو انقلابی گورنمنٹ تو بہت کچھ کر سکتی ہے. تم لوگ سزاؤں کے حقدار ہو. جاہل، ان پڑھ، جعلی ڈگریوں کے ساتھ تم لوگ اینکرز اور میڈیا کے پرسنلز بنے ہوئے ہو، اور تم لوگ عوام کے بھی مجرم ہو. ہم لوگ بولا کرتے تھے جو آج ہو رہا ہے، ہم بولا کرتے تھے عوام کی چیخیں نکلیں گی، عوام بددعائیں دے گی، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ 1% بھی نہیں کر سکیں گے. یہ سب جرنلسٹ اس بات کے گواہ ہیں، مگر یہ حرام کے جنے ہیں، اس لیے یہ مینشن نہیں کرتے. یہ اپنے باپوں کے گندے نطفوں سے پیدا ہوئے ہیں.
ہماری نظر میں یہ گندے نطفوں کی پیداوار ہے. جن لوگوں نے ہماری بات کو جان کے سمجھتے ہوئے کہ ہم نے یہ باتیں کی تھی وہ آج تک نہیں بولتے. وہ حرام کے جنے ہیں ہماری بکس میں, ہماری گورنمنٹ میں. ان کے لیے جو ان کو زمین نہیں ملے گی بھاگنے کے لیے, سمجھتے ہیں ہاں آغا سن آئے گا, مالٹا کو آئے گا, ویکھاں گے پھر ویکھاں گے. ان کی حرام زدگی ان کو مروا جائے گی. یہ میری بات یاد رکھنا, کیونکہ اب جو عوام چیخ چلا رہی ہے نا, جس طرح سے باتیں کرتی ہے, ابھی رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں تو کبھی کچھ کریں کبھی کچھ کریں. کیا سمجھتے تھے؟ ہم نے اس وقت کہا تھا کہ دو چیزیں, ایک معیشت کی تباہی ہو اور قرضوں میں پھنسا ہوا ہو, اور ایک بیوروکریسی جو ہے وہ دندناتی ہو. تو یہ عمران خان کچھ نہیں کر سکتا, کوئی بھی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. پہلے ان کا مکو ٹھپنا پڑتا ہے. اور یہ کیا, یہ جو گندے معاشرے گندے نظام کے بیچ میں تم لوگ حکومت بنا کے بیٹھے اور عوام گندے نظام کی ایک حصہ ہے, اور سرکاری افسران اس غلیظ نظام کو چلا رہے ہیں. اس میں تم لوگ پینشن کی عمر کو ہم 55 کر رہے ہیں, اور پھر جو ترقیاں ہوں گی وہ میرٹ کے اوپر ہوں گی, اور جو ہے وہ رپورٹ ہوا کرے گی, رپورٹ کے بل کے اوپر ترقیاں ہوں گی. تم حرام کے پلوں کو پتہ نہیں ہے کہ بیوروکریسی میں اور سرکاری دفتروں میں یا آفیسز میں یہ کس طرح چین چلتی ہے. کتنی جی حضوری یس سر والوں کی نااہل لوگوں کی رپورٹیں ٹاپ کی بنتی ہیں, اور جو 16 نے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کونے سے لگا دیا جاتا ہے. تم کون سی رپورٹوں کی بات کر رہے ہو؟ پہلے تم اپنے افسران کے مزاج اور ان کی کرپشن اور ان کے اعمال کو تو ٹھیک کرو کہ وہ رپورٹیں ٹھیک دے سکیں. اگر ایک آدمی 100% صحیح کام کرتا ہے اور وہ شخص جو ہے وہ کسی کو خاطر ملاتا لیکن اس کا کام 16 آنے ہیں, وہ اگر اپنے افسر کو سلوٹ نہیں مارتا مگر وہ کام گورنمنٹ کا کام جس کی اس کو تنخواہ مل رہی ہے 16 آنے کر رہا ہے, تو اس کی رپورٹ A1 ہونی چاہیے, ابو ایوریج ہونی چاہیے. مگر یہاں پر اس ملک میں جتنی نااہلی ہوئی ہے, جتنے لوگ نااہل اوپر آ کے بیٹھے ہیں, اس وجہ سے آ کے بیٹھے ہیں کہ ان کی رپورٹس غلط طریقے پہ ان لوگوں کو ابو ایوریج رپورٹیں دی گئی ہیں, اور جو کام کرنے والے لوگ تھے ان کو خون کے آنسو رلایا گیا ہے, اور ان لوگوں کو ریٹائرمنٹ لینی پڑی, ان کو اپنے عہدوں سے استعفے دینے پڑے, ان کو گھروں میں جا کر آنسو بہانے پڑے, وہ کونوں قدروں میں دفن ہو گئے. رہنا ٹٹی خانوں میں اور باتیں کرنی محلوں کے نظام کی. بہرحال یہ ایک میرے دماغ میں تھا کیونکہ میں اس چیز کو بھگت چکا ہوں. ابو ایوریج کام کرنے والی خاتون کو انہوں نے رول دیا تھا, اور 5 سال چھٹی گزار کر باہر اور سعودی عرب میں کام کر کے اور کمائیاں کر کے واپس آنے والی کو ترقیاں دے دی تھی. میں یہاں بھی ذکر نہیں کروں گا, اس کا میں الگ سے ذکر کروں گا. جس کو کہ 5 سال جس نے کام ہی نہیں کیا, اس سے باہر کمائی کی اور واپس آئی, اپنے شوہر کے ساتھ واپس آئی, اس کا شوہر بھی ٹی وی میں تھا, اور اس کو ترقی دے دی انہوں نے, جو کہ ایک 16 نے کام کرنے والی 24 آورس کام کرنے والی کو نہ دیا. اس کو کہا رپورٹ از لینینٹ. ان کو یہ بولو کہ تم لوگ کون سی باتیں کرتے ہو بلڈی ویل, کہ تم یہ رپورٹوں کے بل پہ ترقیاں ہوں گی. نیچے سے اگر کسی کی صحیح آدمی کی رپورٹ اوپر چلی بھی جاتی ہے کہ ابو ایوریج, تو اوپر جو فائنل اتھارٹی کنجر بیٹھا ہوتا ہے, یہ حرام کے پلے گندی ماں کی گندی چوتوں سے پیدا ہوئے ہوئے, وہ اوپر لکھ دیتے ہیں رپورٹ از لینینٹ. صرف اتنا لکھنا ہوتا ہے, پورے کا پورا جو اس کا کام ہوتا ہے اور اس کا جو محنت ہوتی ہے, جو جدوجہد ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, وہ سب پانی میں مل جاتا ہے اور ترقی رک جاتی ہے. تم کون سی بات کر رہے ہو؟ کسی شعبے میں لے لو, میں ایک شعبہ کہتا ہوں کہ نہیں ہے پاکستان میں جس میں کہ اس طرح کی رپورٹ صحیح, انسان کو صحیح رپورٹ اس کی بارے میں رپورٹ دی جاتی ہو اوپر. یعنی اگر وہ جی سر نہیں ہے, یس سر نہیں ہے, جام نہیں بھرتا, گھروں میں حاضری نہیں لگاتا. میں ایک دفعہ پھر دوبارہ ایک پروگرام کروں گا پی ٹی وی کے اوپر, نام لے کے بتاؤں گا. شرابیں مہیا کی جاتی تھیں, اور ٹی وی کے پروڈیوسرز جو ہیں, وہ جونیئرز جو آتی تھی, ان کو بڑے بڑے افسروں کو پیش کیا جاتا تھا شراب کی بوتلوں کے ساتھ. وہ بعد میں جا کر تو جی ایم اور ڈائریکٹر آف پی ٹی وی بنے. تو پھر ملک کا جنازہ نہیں نکلے گا. یہ صرف ایک ادارے کی بات کر رہا ہوں, یہ ہر ادارے میں یہ ہو رہا ہے. لوگ رو رہے ہیں جو کہ اصل کام کرنے والے ہیں, خون کے آنسو رو رہے ہیں. تم لوگ کون سی باتیں کرتے ہو بلڈی ویل,
तुम लोगों के चूतड़ पर ठुड्डे पड़ने चाहिए, राइट फ्रॉम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी कंजर के बच्चे बैठे हुए, उनको ठुड्डे मार मार के इनके चूतड़ शुरू कर दें जी, चंपैसरी की तरह। तुम लोग बैठे हुए हो टट्टी खाने में बातें करते हो, तुम लोग निज़ाम बदलने की, तुम ये कौन सा निज़ाम डालो? इससे तो बल्कि ज़्यादा जो फाइनल अथॉरिटियाँ हैं, जो ऊपर जो बॉसेज हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा छूट मिलेगी। वो अपनी मर्जी पर नीचे वालों को चलाएंगे, अगर वो नहीं चलेंगे तो उनकी रिपोर्ट ख़राब करेंगे। अब खोपड़ी में बात आई मेरी। तुम लोग, कुछ लोगों को जो भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगी, जो रिपोर्ट बनाने वाली होगी, या जो भी इमीडिएट बॉस होगा, अगर उसका जूनियर उसके साथ सही नहीं होगा तो वो उसके लिए रिपोर्ट ख़राब देगा, अगर वो उसकी मर्ज़ी पर नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो खुशामदी होगा, जो भी चौहद होगा, जो भी छदम होगा, जो भी चूतड़ चाट होगा, जो भी पाँव चाट होगा, जो भी टट्टे चाट होगा, वो हराम का पिल्ला जो है, जिस तरह हमेशा से होता आ रहा है पाकिस्तान में, वो जो है अपने अफसर की खुशामदें करके और उसकी खिदमतें करके रिपोर्टें अच्छी लेगा और ऊपर तरक्कियाँ करता जाएगा। और जो 16 ने काम करने वाला होगा, एक टांग पे खड़ा होके, वो फिर वापस नीचे, और फिर वो तरक्की नहीं कर पाएगा और खून का आंसू रोएगा। तो तुम लोग कौन सी बातें करते हो? पहले उनका मिजाज और उन लोगों की किरदार तो बदलो, उनके अमाल तो बदलो, फिर निज़ाम बदलो। फौज में भी यही है, जितने नखे ऊपर आए हैं सब के सब इस तरह हैं, हर शोबे में इस तरह है। बहरहाल अभी ये बलूचिस्तान के बारे में एक छोटी सी बात कहता हूँ। मैं देख रहा था बलूचिस्तान फौजी बेचारे मर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से उनको कत्ल गारतगरी करते हैं पहाड़ों पर बैठ के ये लोग। तो ये इन लोगों के लिए बिल्कुल, अगर वो फौज इन लोगों के साथ इन लोगों को गायब करती है, ये जो भी करती है वो बिल्कुल ठीक करती है, क्योंकि पाकिस्तान से आगे, सरजमीन से आगे कोई नहीं है। और इस तरह की हराम सदगी को कभी भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, कोई भी हो। किसी को कोई भी गवर्नमेंट इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगी कि कोई कहे कि जी किसी रॉ का या अफगानिस्तान का बन जाए, एजेंट बन जाए और उनके लिए काम करे और उन लोगों के मकासद को पूरा करे और वहाँ पर अनारकी फैलाए और इस तरह से जो है आर्मी के लोगों को शहीद करे और फिर बोले कि यहाँ लिबरेशन है। व्हाट द फक लिबरेशन? कौन सी लिबरेशन उनको चाहिए? एक मुल्क है, उसको बनाने की बात करो, मगर शैतानियत चढ़ी हुई है लोगों को। इसलिए जो भी शख्स राइट फ्रॉम पेशावर टू कराची बात करे, किसी पार्टी का बंदा भी अलहदगी की बात करता है, हम ये कहते हैं उसको उड़ा दो। हमारे दौर में ऐसे ही होगा, गायब कर देंगे। अभी तो बलूचिस्तान में फौज ने कुछ किया नहीं है, बड़ा लिहाज किया है, इनके ठिकाने बर्बाद, बम्बार्डमेंट करके इनको ख़त्म कर देना चाहिए। इतनी बम्बार्डमेंट हो कि ये लोग ख़त्म हो जाएं, मगर पाकिस्तान का नाम रहेगा, उसको रहना है। उसमें हमारे आबा अजदाद दफन हैं उस ज़मीन पर, इसलिए ये बात भी करना बहुत ज़रूरी थी। बहरहाल ये कोई ऐसी वो नहीं है। अभी जमाल ठाकुर साहब मुझे नाराज़ होना उन्होंने कि तुमने बोला क्यों है, बातें क्यों की हैं, लेकिन मैंने कर दिया। पता नहीं मैं उसको चढ़ाऊँगा कि नहीं चढ़ाऊँगा, मगर ये बातें बहुत ज़रूरी थी। बात करेंगे, फिर मिलेंगे, ठीक है? मेरा सिगरेट बंद हो गया, कैच यू लेटर। और ऊपर से ये शहद की मक्खी में मेरे शहद चाटने आ गई है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आई एम आगा सैयद, जर्मनी से, जमाल ठाकुर फ्रांस से। बाय बाय।